ایسے الزامات جو بالکل بے بنیاد ہیں، جھوٹ پہ مبنی ہیں، من گڑت ہیں۔ صرف مقصد یہ تھا کہ میری ذات، میری شخصیت کو نقصان پہنچایا جائے، میری شہرت کو نقصان پہنچایا جائے۔ حضرات الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے میں نے اپنے علاقے کی جامع مسجد میں 20 سال تک امامت کروائی۔ میں نے نماز جمعہ پڑھائی، نماز عیدین پڑھائی، سینکڑوں لوگوں نے الحمدللہ میرے پیچھے نماز پڑھی۔ اس علاقے کے سینکڑوں بچے الحمدللہ میرے شاگرد ہیں، سینکڑوں بچیاں میری شاگردہ ہیں جنہوں نے الحمدللہ مجھ سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ اللہ کے فضل سے آپ حضرات نے زکوٰۃ کمیٹی کی چیئرمینی جیسی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی۔ اس کے بعد آپ حضرات نے مجھے الحمدللہ منتخب کیا، میں وی سی کلاواں کا چیئرمین منتخب ہوا۔ دوسری دفعہ آپ حضرات کی دعاؤں سے، آپ کی محنتوں سے آپ حضرات نے مجھے پہلے سے زیادہ عزت دی۔ یہ میں اس لیے تعارف کروا رہا ہوں کہ میری یہ خدمات ہیں۔ الحمدللہ میں پاکستان رائق پارٹی جو ایک دینی اور سیاسی پارٹی ہے، اس کی میرے پاس ضلع ہری پور کی صدارت بھی ہے، صوبائی ترجمانی بھی ہے۔ یہ تعارف اس لیے ہے کہ یہ جو تعارف ہے یہ کسی بدماش کا نہیں ہو سکتا، کسی قبضہ گروپ کا نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں کا الحمدللہ رہائشی پیدائشی ہوں اور میں باہر سے نقل مکانی کر کے یہاں نہیں آیا۔ میں الحمدللہ آباء و اجداد سے یہاں سے رہائشی پیدائشی ہوں، یہاں کا باسی ہوں۔ میرا ماضی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ میں نہ غنڈہ ہوں، نہ بدماش ہوں، نہ قبضہ گروپ ہوں۔ میں اس قضیے پہ آتا ہوں جس قضیے کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس ہوئی، اس میں الزامات کی بوچھاڑ ہوئی اور میری شخصیت کو مجروح کیا گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں انتقال ہے، میں آپ سب حضرات کو دکھا بھی سکتا ہوں، پڑھا بھی سکتا ہوں، اس کی کاپی بھی دے سکتا ہوں۔ یہ خسرہ نمبر 527 ہے، 36 مرلے کا یہ خسرہ نمبر ہے۔ یہ ٹوٹل کا ٹوٹل یہ وقف ملکیت برائے مسجد شریف اہل سنت والجماعت دیوبند، متولی مفتی عبدالرحمن ولد نور عالم سکنہ بیڑی لیبانڈ بانڈی، یہ انتقال موجود ہے میرے پاس۔ یہ 12/1/1946 کو یہ ساری جگہ 36 مرلے کا نمبر یہ مسجد کے نام وقف ہو چکا ہے۔ جو موصوف قاضی عمیر صاحب ہیں، انہوں نے یہ ان کا انتقال میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ 2021 میں یہ انتقال ہوا اور یہ محکمہ مال کی سہون غلطی سے اور ان کی دھوکہ بازی سے یہ انتقال ہوا۔ یہ انتقال پر انتقال ہے، جیسے نکاح پر نکاح ہو جائے، یہ انتقال پر انتقال ہوا۔ آلریڈی وہ خسرہ نمبر پہلے سے مسجد کے لیے وقف ہو چکا ہے اور ایک مسلک کے لیے وقف ہو چکا ہے، مسجد کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ دوبارہ دھوکہ دہی سے وہ انتقال کروایا گیا۔ اس انتقال کی منسوخی کے لیے ہم عدالت جا چکے ہیں، وہ کیس آج بھی زیر سماعت ہے۔ میں نے موصوف کو یہ پیغام بھجوایا کہ ہم وہ 18 مرلے، وہ رقبہ جو غیر متنازع ہے، جس کا عدالت میں کوئی مقدمہ نہیں ہے، ظاہر بات ہے یہ خسرہ نمبر 36 مرلے پر مشتمل ہے، انہوں نے 18 مرلے کا انتقال کروایا ہے، 36 مرلے کا انتقال نہیں کروایا۔ وہ بھی بوگس انتقال، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ میں نے کہا جی اگر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عدالت آپ کے حق میں 18 مرلے کا فیصلہ کرے گی، 36 مرلے کا فیصلہ نہیں کرے گی۔ اور اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہوا تو 36 مرلے کا ہوگا، وہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ ہم اس جگہ کو، ان 18 مرلوں کو جو متنازع ہیں، جن کا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے، ہم اس کو نہ چھیڑتے ہیں، نہ اس میں رد و بدل کرتے ہیں، نہ کوئی مداخلت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جگہ پڑی ہے ہم اس کو درست کر کے وہاں کوئی برآمدہ بنا لیں، محلے کے بچے ہیں وہاں سبق پڑھیں گے۔ الحمدللہ میرے پاس 125 کے لگ بھگ بچے الحمدللہ زیر تعلیم ہیں، دین اور دنیا دونوں تعلیمیں وہ حاصل کر رہے ہیں، وہ بچے وہاں پڑھ لیں گے۔ صرف یہ مقصد تھا۔ اور وہ جو جگہ ہے، وہ جو 18 مرلے ہیں، یہ میرے ساتھ میرے چچا جان بیٹھے ہیں، عبدالرزاق ان کا نام ہے، عبدالرحمن ان کا نام ہے، فضل الرحمان صاحب ان کا نام ہے، غلام سرور صاحب ہیں، یہ میرے چچا ہیں، رفیق خان ان کا نام ہے۔ یہ اس جگہ کے مالک ہیں، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔
میں یہ عرض کروں گا کہ باہر سے آ کر لوگ اعتراض کریں اور بے جا اعتراض کریں اور ایسے رقبے پر اعتراض کریں جو نہ مقبوضہ ہے نہ وہ متنازع ہے نہ اس پر کسی قسم کا کیس کا کوئی عدالت کا کوئی کیس ہے. تو میں نے وہاں کام شروع کرنے کی کوشش کی. وہ باہر آئے, انہوں نے ایک پورا بلوا اور انہوں نے دعویٰ بولا, اور ہم نے پھر بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, قانون کا احترام کیا. انتظامیہ نے مداخلت کی, ہم نے چوکی میں بیٹھ کر انتظامیہ کی بات سنی. الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں جماعت کا ذیلی ذمہ دار ہوں, صوبائی ترجمان ہوں. ہماری مختلف اوقات میں امن کمیٹیوں میں مختلف مقامات پر انتظامیہ کے ساتھ میٹنگیں ہوتی ہیں, بیٹھتے ہیں, اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کی ہے. یہ محرم کا مہینہ گزرا ہے کہ الحمدللہ بہترین ہماری طرف سے تعاون رہا ہے اور انتظامیہ کی طرف سے بھی ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے. اور الحمدللہ ہم نے انتظامیہ کی بات مانی کہ آپ 1-2 دن کے لیے اس کام کو بند کر دیں. اگر یہ اسٹے آرڈر لاتے ہیں تو ٹھیک ہے, وگرنہ آپ کام شروع کر سکتے ہیں, آپ کا قانونی حق ہے. ہم نے انتظامیہ کی بات مان کے وہ کام روک دیے اور انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے, انہیں اسٹے نہیں مل سکا. آپ اس بات کو سوچیں کہ انہوں نے سارا دن وہاں لگایا, ان کو اسٹے نہیں ملا, تو اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہے نا کہ عدالت نے اسٹے نہیں دیا. وگرنہ کوئی بندہ اٹھ کے جائے اس کو عدالت اسٹے دے دیتی ہے, لیکن انہوں نے سارا دن کوشش کی, انہیں اسٹے نہیں ملا. تو حضرات محترم, یہ کوئی قبضہ نہیں تھا, یہ ہم اپنی جگہ پر گئے ہیں اور ہم نے کسی کو باہر سے بلایا نہیں. اعتراض ہوتا ہے جی مولانا عامر خان جلالی کو بلایا گیا, اس کے بندے آئے. مولانا عامر خان جلالی کا نہ اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اور دوسری بات ہے, آپ دیکھیں ہم اپنی جگہ پہ جا رہے ہیں, ہم کوئی قبضہ نہیں کر رہے. ہم قبضہ کرتے تو کسی کو باہر سے بلاتے یا کوئی اس طرح کا معاملہ کرتے. مولانا عامر خان جلالی میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, لیکن ان کا اس معاملے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور رہی بات الزامات کی, میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں اور انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں حلفاً یہ بات کہوں گا. میرے موصوف قاضی عمیر صاحب نے الزام لگایا کہ انہوں نے فائرنگ کی ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کی داڑھی مجھ سے شاید زیادہ لمبی ہے, وہ ایک مذہبی جماعت کے ذمہ دار بھی ہیں. وہ کسی مجاز فورم پہ بیٹھیں, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف کریں کہ فائرنگ ہم نے کی ہے یا انہوں نے کی ہے. اگر وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے فائرنگ کی ہے, ہم ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں. آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں, میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, وہ حافظ قرآن بھی ہے, مذہبی جماعت کا ذمہ دار بھی ہے, اور ماشاءاللہ وہ بارش بھی ہے, اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, وہ حلفاً قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم نے فائرنگ کی ہے, میں چور, جو سزا مجھے انتظامیہ دے گی میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں. اگر نہیں وہ اس پہ معافی مانگے. دوسرا انہوں نے اعتراض یہ کی ہے کہ اس کو مسجد سے نکالا گیا ہے. یہ سارے حضرات میرے مسجد کے مقتدی یہاں بیٹھے ہیں, سارے حضرات اس بات کے گواہ ہیں کہ میری ذاتی مجبوریاں تھیں. میں ایک سیاسی سماجی مذہبی آدمی ہوں, میرا ایک ادارہ ہے, میری وہاں مصروفیات ہیں, میری بہت ساری مصروفیات ہیں. میں نے اپنی مرضی سے جمعے کے دن حضرات سے اجازت لی ہے اور اپنی مرضی سے میں مسجد چھوڑ کے آیا ہوں, نہ مجھے کسی نے مسجد سے نکالا ہے. اور یہ سارے حضرات میرے گاؤں کے یہ ذمہ دار لوگ ہیں اور میں نے سب کو بلایا بھی نہیں ہے. یہ میں نے خاص حضرات جو معتبر حضرات ہیں, جو یہاں کے وڈیرے ہیں, جن کی ایک معاشرے میں عزت ہے, مقام ہے, ان حضرات کو میں نے, یہ قبیلوں کے سربراہ یہاں بیٹھے ہیں, میں نے ان کو ایک کال میں کرتا, الحمدللہ پورا گاؤں یہاں آ سکتا ہے, الحمدللہ کھولیاں کے علاوہ موڑے کے لوگ یہاں آ سکتے ہیں, لیکن میں نے چند حضرات کو تکلیف دی ہے, وہ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں. یہ سارے اس بات کے گواہ ہیں کہ نہ میں نے اس سے پہلے مذہبی منافرت پھیلائی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی فرقہ وریت پھیلائی ہے, اور الحمدللہ میں اس سے بری ہوں. جہاں تک انہوں نے میری ذات کے حوالے سے باتیں کی ہیں, 4 شیڈول کے حوالے سے, ایجنسیوں کے حوالے سے, حضرات یہ جو ہمارے ادارے ہیں نا, سیکورٹی ادارے, یہاں حضرات بیٹھے بھی ہیں, یہ سیکورٹی ادارے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, میرے ماضی کو بھی جانتے ہیں اور میرے حال کو بھی جانتے ہیں. اگر میں کہیں گلٹی ہوا تو آپ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ملکی اور قانونی ادارے میرے خلاف خود کارروائی کریں گے, وہ آپ سے پوچھ کے نہیں کریں گے. الحمدللہ ہم امن پسند لوگ ہیں, امن والے لوگ ہیں, امن قائم کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے امن کمیٹیوں میں کام کیا ہے اور ہمیشہ الحمدللہ اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے. تو ہم ایسے نہیں ہیں. اگر میرے حوالے سے ایجنسی کو کوئی اعتراض ہوا تو وہ مجھے خود بخود آپ کے مشورے کے بغیر 4 شیڈول میں ڈالیں گے. اور جہاں تک ذاتیات کی بات ہے, اس سے پہلے آپ نے متعدد درخواستیں دی, میرے بھائیوں کے خلاف دی, محکموں میں دی, میں نے آج تک آپ کا جواب نہیں دیا. میں مناسب بھی نہیں سمجھتا, میں آج بھی جواب نہیں دینا چاہ رہا تھا, لیکن یہ میری مجبوری بنی کہ وہ ان میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ رہے تھے.
اس لیے میں نے آپ حضرات کو تکلیف دی ہے تاکہ ان حضرات کو بھی پتہ چلے کہ الحمدللہ یہ سارے حضرات جو میرے ساتھ تشریف فرما ہیں یہ میرے ماضی سے میرے حال سے آگاہ ہیں. تو لہٰذا حضرات میں اس بات کی صفائی بھی دینا چاہ رہا تھا کہ جو الزامات مجھ پر لگائے گئے ہیں وہ بالکل من گڑت ہیں، وہ جھوٹ پر مبنی ہے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے 2 باتیں کی ہیں. قاضی عمیر موصوف یہ حلفاً مجاز کسی اتھارٹی فورم پہ بیٹھ کر کے کہ اس کو مسجد سے نکالا گیا فرقہ واریت پھیلانے کی وجہ سے، تو آپ کا ہاتھ میرا گریبان. دوسرا، آپ نے کہا فائرنگ انہوں نے کی ہے. اگر آپ حلفاً آپ ایک مذہبی آدمی ہیں، آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ اس نے فائرنگ کی ہے، انہوں نے پہل کی ہے، یا انہوں نے اس طرح کا کوئی معاملہ کی ہے، جو سزا انشاءاللہ جرگہ تجویز کرے گا میں اس سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں. میں آخر میں پھر آپ سب حضرات کا مشکور ہوں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اپنے صافی برادری کا، اپنے میرے جتنے بزرگ یہاں میرے دائیں بائیں تشریف فرمائیں، یہ سارے میرے چچا اور میرے چچا زاد بھائی، میرے بزرگ، میرے کابر، یہ سارے حضرات تشریف فرمائیں. میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. آپ حضرات تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میرے معززین علاقہ جناب مولانا صدیق خان صاحب، باقی سارے میرے بھرا اس چیز دے اج گواہ نے اتنے بیٹھے نے کہ قاری صدیق صاحب دے خلاف ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے جس کے متبادل جس کے جواب اج تساں سارے اتنے تکلیف دیتی گئی ہے، تسی جمع ہوئے ہو. میرا خیال ہے کہ 3 گراواں دے لوگ اسی اتنے موجود ہاں. اسی وہ جی پہلی پریس کانفرنس اس قاضی محمود نے کی تھی، قاضی عمیر محمود نے جی پریس کانفرنس کی تھی، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرنے کیونکہ وہ ٹوٹلی جھوٹ سے مبنی اور اس جڑے الزام لائے گئے نا وہ بالکل ایک سفید جھوٹ ہے. اس سچائی بالکل نہیں، حقیقت بالکل نہیں. حقائق کس طرح نے قاری صدیق صاحب نے میرے خیال بیان کیتے نے، تو سارے سنے ہو سو کہ یہ جا جڑی ہے یہ نمبر خسرہ 527 1946 یہ اساں دے جڑے بڑے بڑے رہے ہیں سلطان خان، احمد خان وغیرہ، انہوں نے یہ مسجد واسطے عطیہ کار چھوڑی. 1946 اس کا انتقال ہوا جڑا ہے موجود ہے. اس تو بعد انہوں نے اس جائی ایک تنازع بنانے واسطے، ایک فساد بنانے واسطے ایک انتقال ہوتے جیلی انتقال کرنے کی کوشش کی ہے جس کا کیس عدالت پہ چل رہا ہے. باقی زیادہ تفصیل میرے خیال قاضی صاحب نے بیان کر چھوڑی سی. میں ایک گزارش کرنی چاہنا کہ یہ باہروں اتنے آ کے اصل گراواں ایک فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. اسی امن پسند لوگ ہاں، اسی فتنے فساد تو بچنے والے لوگ ہاں، اسی بچنا چاہتے ہیں. بلکہ میں گزارش کرساں کہ اسی وچوں 2-4 آدمی دی ایک کمیٹی بناواں جڑے وچ پہ کے تے اس تنازع اس فتنے مٹانے کی کوشش کروں، ایک راجنامہ ہو جلے، یہ فتنہ یہ فساد ختم ہو جلے. باقی تھوڑی جی وضاحت یہ کرساں کہ اساں دا اتنے ایک 15 مرلے دا شملاتی نمبر خسرہ ہے جس اتنے انہوں نے دیوار پھیر کے اپنے گھر دے اندر کر کے دے زبردستی انہوں نے قبضہ کر کے دے. یہ بھی زیادتی کی نے. دوئی یہ زیادتی کی نے کہ ایک کٹھا ہے شملات دے وے 3 گراواں دا سانجا کٹھا ہے. اس کٹھے نال رستہ ہوتا ہے، ہر کٹھے نال رستہ ہوتا ہے. اس کٹھے نال رستہ ہے انہوں نے 4 دیواری پھیر کے اس کٹھے قبضہ کر کے اندر کر کے دے بالکل رستہ ختم کر چھوڑے، کوئی بندہ نہیں آ جا سکتا. غلطیاں اور زیادتیاں انہاں کیتیاں دیاں نے تے الزام قاری صدیق صاحب اتنے لاندے. میرا خیال ہے کہ یہ ناجائز ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ تسی سارے اس چیز کی تائید کر دیو سو تے کوشش یہ کرو 2-4 آدمی نے کمیٹی بڑھا کے اس فتنے اس فساد مٹانے کی کوشش کراں، یہ راجنامہ ہو.